الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وقال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدري ما حق الله على العباد قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا قال فتدري ما حقهم عليه إذا فعلوا ذلك قلت الله ورسوله أعلم قال اللہ يعذبهم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہم جس جگہ پر رہتے ہیں، ہم جن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں اور جو چیزیں ہمارے ساتھ میں ہوتی ہیں، ہم ان کے حقوق کو ادا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے جسموں پہ کپڑے ہوتے ہیں، ہم کپڑوں کا حق ادا کرتے ہیں۔ اگر کپڑوں پہ کوئی دھبا لگ جائے تو فوراً اسے دھو لیتے ہیں، صاف کر لیتے ہیں۔ ہم اپنے چہرے کا حق ادا کرتے ہیں، چہرے پر کوئی مٹی گرد و غبار لگ جائے، کوئی دھبا کوئی نشان لگ جائے تو فوراً ہم اسے صاف کر لیتے ہیں۔ اگر گھر ہمارا ہے تو اس پر ہمارا حق یہ ہے کہ ہم اس کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، کوڑا کرکٹ کو باہر نکالتے ہیں۔ سواری ہے، اس کا بھی ہمارے اوپر حق ہے، ہم اس کو پاک صاف رکھتے ہیں۔ پتہ یہ چلا جو چیزیں ہمارے ساتھ میں ہوتی ہیں ان کا حق ہم ادا کرتے ہیں۔ بولنے کی ضرورت نہیں، آٹومیٹک دماغ میں آ جاتا ہے۔ ہماری اولاد ہے، ہم اولاد کی کھانے کی، کپڑے کی، پہننے کی، ان کی ضروریات کی فکر کرتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے، کوئی باہر بازو والا بولنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہم دماغ سے سوچتے ہیں اور وہ دماغ ہمیں خود بتا دیتا ہے کہ یہ اس جگہ پر یہ طریقے سے کرنا ہے۔ سیم اسی طریقے سے ہم اس بات کے بارے میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، یہ جسم کو جس نے بنایا، جس نے ہمیں انسان بنایا، جس نے ہمیں بن مانگے اپنے فضل و کرم سے ایمان اور مسلمان والوں کے گھرانوں میں پیدا فرمایا، جس نے ہمارے پیاس کو بجھانے کے لیے پانی کا انتظام کیا، جس نے ہمارے بھوک کو مٹانے کے لیے کھانے کا انتظام کیا، جس نے دیکھنے کے لیے ہماری آنکھوں میں بینائی قوت دیکھنے کی طاقت رکھی ہے، جس نے ہمارے دماغ میں سوچنے کی صلاحیت رکھی ہے، جس نے ہمارے کانوں میں سننے کی صلاحیت رکھی ہے، چلنے پھرنے پکڑنے کی طاقت جو ہمارے جسم کو عطا کی ہے، جس نے ہمارے لیے زمین کو سمندروں پر پانی پر بچھایا، جس نے آسمان کو ہمارے سروں پر چھت کی طرح سایہ کر کے رکھا، جس نے ہمارے لیے دن کو نکال رہا ہے، جس نے ہمارے لیے رات کو نکال رہا ہے، ہم پر اتنی بڑی ذات کا حق کیا ہے، کیا کیا حقوق ہے ہم پر، یعنی اللہ کے حقوق ہم پر کیا ہے یہ ہمیں معلوم کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے حقوق ہم پر کیا ہے وہ ہمیں معلوم کرنا ضروری ہے۔ ہم جو ہے 15-20 لاکھ میں مکان بنائے ہیں یا مکان خریدے ہیں تو اس گھر کی صاف ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں، کیونکہ وہ گھر ہمیں فائدہ دیتا ہے۔ ہم 2-3 ہزار کے کپڑے لیے ہیں تو اس کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں، کیونکہ وہ کپڑا ہماری زینت کو ابھارتا ہے، ہماری زینت کو بڑھاتا ہے، زیب و زینت اور آرائش کو جو ہے نکھارتا ہے۔ ہم اگر اپنے گھروں کے اندر بائک یا سائیکل یا کار وغیرہ رکھے ہیں تو جس کو ہم سنوارتے ہیں، جس کی کوئی چیز خراب ہو جائے تو فوراً درست کرانے کی فکر کرتے ہیں، کیونکہ وہ چیزوں سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ تو پھر اتنی بڑی ذات، وہ ہستی، اتنے بڑے اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر اس کے حقوق کیا کیا ہیں وہ آج ہمیں معلوم کرنا ہے۔ آج دنیا کے اندر ہر انسان ہر ایک چیز کا حق ادا کرتا ہے اور اس کو معلوم کرتا ہے، اس کو پورا کرنے کی کوشش اور فکر کرتا ہے، لیکن صرف اور صرف
ہم اگر معلوم نہیں کر رہے ہیں مسلمان تو اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی بڑی ہستی، اتنی بڑی طاقت اور قدرت والی ذات کی جو ہے ہم پر حقوق کیا ہیں اسے جو ہے آج ہم مسلمان معلوم نہیں کر رہے ہیں۔ ایک حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، فرمایا اتدری ما حق اللہ علی العباد، کیا تم جانتے ہو کہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کے حقوق کیا کیا ہیں؟ وہ صحابی نے عرض کیا، اللہ اور اللہ کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ صحابہ کا رواج تھا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ادب اور احترام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سوال صحابہ سے فرماتے تو صحابہ یہ نہیں کہتے ہاں مجھے معلوم ہے، ہاں مجھے معلوم ہے، یہ نہیں کہتے، اللہ و رسولہ اعلم۔ جواب معلوم رہا تو بھی یہی کہتے اللہ اور اللہ کے رسول ہی سب سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ادب اور احترام ہے۔ تو صحابہ جو ہے اسی ادب اور احترام کا لحاظ رکھتے ہوئے صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اللہ و رسولہ اعلم۔ تو قال، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا فإن حقہ علیہم ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، بندوں پر اللہ تعالیٰ کا ایک حق یہ ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، ولا یشرکوا بہ شیئا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ یہ ہے ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا حق کہ حضور فرما رہے ہیں کہ بندوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے وہ اللہ کی عبادت کرے۔ اب دیکھیے، عبادت میں دو قسم کی چیزیں ہیں، ایک وہ ہیں جن کے کرنے سے عبادت بنے گی، اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگی اور ان کو ثواب ملے گا جس کی وجہ سے اللہ انہیں معاف فرما دیں گے۔ تو بعض اعمال ہے کرنے کے جن کے کرنے سے وہ عمل عبادت مانا جاتا ہے، اسے کہیں گے عبادت۔ اور عبادت میں بعض وہ چیزیں ہیں جن کے نہ کرنے سے وہ عمل عبادت مانی جاتی ہے۔ ہاں، دو چیزیں ہیں عبادت میں۔ عبادت میں بعض وہ کام ہیں جن کا کرنا عبادت ہے، بعض وہ کام ہیں جن کا نہ کرنا عبادت ہے، جن کو چھوڑنا عبادت ہے، جن سے بچنا عبادت ہے، جن کے نہ کرنے سے اللہ خوش ہوں گے، جن کو چھوڑنے سے اللہ خوش ہوں گے، جن کاموں سے بچنے سے اللہ خوش ہوں گے، ہماری وہ زندگی، ہمارا وہ وقت عبادت مانا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ بندے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ اب عبادت کسے کہیں گے؟ ہاں، عبادت وہ ہے جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں۔ عبادت وہ ہے، بعض وہ کام ہیں جن کے نہ کرنے سے اللہ خوش ہوتے ہیں، جس سے بچنے سے اللہ راضی ہوتے ہیں۔ عبادت اللہ کی بات مان کر چلنا، اسے عبادت کہتے ہیں۔ اللہ کی بات مان کر زندگی گزارنا، یہ زندگی عبادت ہے۔ آج ہم عبادت کا مطلب سمجھتے ہیں نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، ذکر کرنا، قرآن پڑھنا، یہ عبادت ہے، اتنا ہمیں پتا ہے۔ فرائض کا ادا کرنا وہ فرض عبادت ہے، واجب کا ادا کرنا وہ عبادت واجب ہے، سنتوں کا ادا کرنا وہ عبادت سنت ہے، نوافل اور مستحبات اور مباحات ان کا ادا کرنا مستحب اور مباح ہے۔ تو لہذا عبادت کی کوالٹیز ہے، جو چیزیں جن کی فرض کی عبادت فرض ہے، واجب کی عبادت واجب ہے، سنت کی عبادت سنت ہے، مستحب کی عبادت مستحب ہے، مباح کی عبادت مباح ہے۔ فرض وہ ہے جو کسی بھی نبی سے بھی ساقط نہیں ہو سکتا، کسی نبی کو بھی نبی سے بھی معاف نہیں ہو سکتا، کرنا ہی ہے کسی بھی حال میں، یہ ہے فرض۔ 12-13 سال کے بعد سے مسلمان مرد اور عورت پر وہ فرائض واجب ہو جاتے ہیں، فرض ہو جاتے ہیں، جو 5 وقت نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں فرض ہے کہ جب سے ہمیں عقل آئی تب سے فوراً ہم بات سمجھ میں آ گئی ہے، ایمان لانا ہمارے لیے اللہ کے اوپر ضروری ہے۔
ایک منٹ کے بعد سے، ایک سیکنڈ کے بعد سے بھی انسان مسلمان ایمان سے جدا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کرے۔ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ عبادت میں دو قسم کی عبادتیں بتایا، ایک عبادت ہے فرائض کی، واجبات کی، سنت کی، نفل کی۔ تو 5 نمازیں، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ عبادت ہے۔ اسی طرح نماز کا پڑھنا، ذکر کا کرنا، عبادات کا کرنا، دوسرے کسی بھی ہر وہ کام جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کاموں کا کرنا عبادت اور ثواب ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، بزنس کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، بازار میں جو ہے دکان پر، منڈی پر، دکان پر ٹھہرا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے، وہاں پر بزنس کر رہا ہے، اور مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کچھ حقوق واجب کر دیے، لازم کر دیے ہیں، ماں باپ کو پالنا، بھائی بہنوں کو، بیوی بچوں کو پالنا کرنا ہے، یہ میں اپنے اولاد کی، اپنے گھر والوں کی، ان کی جو ہے حرام سے بچنے کے لیے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، حلال مال کے لیے میں بزنس کر رہا ہوں، 5 وقت نماز کے ساتھ یہ تجارت کر رہا ہے۔ اس طرح کی تجارت کرنا بھی عبادت ہے۔ جیسے نماز پڑھے تو ثواب ملتا، اسی طریقے سے حلال تجارت کے لیے دکان پر بیٹھنا، کام کرنا، یہ اس کا ثواب ہے۔ ٹیلر ہے، وہ ٹیلرنگ کر رہا ہے، اپنے گھر والوں کو جس پر اس کی ذمہ داری ہے کہ کھانا دے، کپڑا دے، مکان دے، اپنی ضروریات کو پورا کرے، اپنے گھر والوں کی حقوق کو پورا کرنے کے لیے ٹیلر جو ہے ٹیلرنگ کر رہا ہے، میستری جو ہے اپنا وہ کام کر رہا ہے، دکان پر بیٹھ کر جتنے قسم کے کام ہیں حلال کام، وہ کام کرنے والے ہیں۔ تو مقصد صرف اور صرف ہے جو اللہ تعالی ہمارے اوپر حقوق رکھے ہیں ان حقوق کی ادائیگی کے لیے، حلال مال کے لیے یہ بزنس کر رہا ہے۔ تو اب یہ حلال مال کی تجارت کرنا، حلال مال کے ذریعے صبح سے شام تک مرد کا کام کرنا، یہ بھی اسلام اور اللہ کے نبی کی نگاہوں میں عبادت اور ثواب ہے۔ تو ہر وہ کام جن کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان کاموں کو کرنے کا نام عبادت ہے۔ بعض وہ کام ہیں جن کاموں کے کرنے سے اللہ نے منع فرمایا، جن کاموں سے بچنا انسان کے لیے فرض اور واجب ہے۔ یہ کام نہیں کریں گے تو اللہ راضی ہوں گے، اللہ خوش ہوں گے۔ اللہ کی عبادت کرنا ہے، وہ کام جن کے کرنے سے اللہ خوش ہوتے ہیں، ابھی بتایا۔ اللہ کی عبادت کرنا، بعض وہ کام ہیں جن کے نہ کرنے سے اس وقت کا وہ کام عبادت میں شمار ہوگا۔ مثال کے طور پر جھوٹ کا سہارا لے کر بزنس کرنا کبیرہ گناہ ہے، یہ کبھی بھی نہیں کرنا۔ کسی کو تکلیف دینا یہ گناہ ہے، کسی کو تکلیف دینے سے بچنا عبادت ہے۔ جھوٹ کا سہارا لیے بغیر بزنس کرنا یہ عبادت ہے۔ کسی کو گالی نہ دینا یہ عبادت ہے۔ کسی کی غیبت نہ کرنا یہ عبادت ہے۔ کسی کی چغلی نہ کرنا یہ عبادت ہے۔ کسی کو تکلیف نہ دینا یہ عبادت ہے۔ حسد نہ کرنا یہ عبادت ہے۔ بدگمانی نہ کرنا یہ عبادت ہے۔ اسی طریقے سے کسی کو دھوکہ نہ دینا عبادت ہے۔ شراب نہ پینا عبادت ہے۔ حرام مال نہ کھانا یہ عبادت ہے۔ تو بعض وہ کام ہے جن کا کرنا عبادت ہے، جن کے کرنے سے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ بعض وہ کام ہیں جن کے نہ کرنے سے اللہ راضی ہوتے، خوش ہوتے ہیں، اور وہ وقت کی، وہ زندگی اس کی عبادت مانی جاتی ہے۔ جن کاموں کے کرنے سے اللہ نے منع فرمایا، جن کاموں سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا، ان کاموں سے بچنا یہ بھی عبادت ہے۔ آج کا مسلمان صرف کچھ کام کے کرنے کو عبادت سمجھتے ہیں، جن کاموں سے بچنا ہے ان کاموں سے بچنے کو عبادت مسلمان نہیں سمجھتا۔
ہاں یہ دو چیزیں ہمارے اندر ضروری ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے, اللہ کی بات مانے. کرنے کے کاموں میں اللہ کی بات مان رہے ہیں, جو کام نہیں کرنا ہے اس میں اللہ کی بات نہیں مان رہے ہیں, تو پھر یہ زندگی عبادت کیسی مانی جائے گی؟ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, اے میرے بندو میں نے انسانوں کو اور جناتوں کو جو زندگی عطا کی ہے وہ صرف اور صرف عبادت کے لیے میں نے زندگی دی ہے. اے میرے بندو بندیوں 11-12 سال کے بعد میں تمہیں زندہ رکھ رہا ہوں تاکہ تم میری عبادت کرو, اور زندگی عبادت مانی جاتی ہے اللہ کی بات مان کر زندگی گزارنے سے. تو دنیا کے اندر ہم ہر ایک کے حق کو ادا کرنے کی کوشش اور فکر کر رہے ہیں, مگر اللہ تعالیٰ کے حق کو ادا کرنا, اللہ تعالیٰ کے حق کو پورا کرنے میں ہم ناکام اور فیل ہو رہے ہیں اور ہم پیچھے ہو رہے ہیں. اور جو بندے اللہ کی بات مان کر زندگی نہیں گزارتے, جو بندے اللہ کا حق کو ادا کرنے میں سستی و لاپرواہی اور غفلت اختیار کرتے ہیں, ان کی دنیا کی زندگی بھی تنگ ہو جاتی ہے اور آخرت کی زندگی بھی بہت بھیانک ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, کہ میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی, کہ میرے بندو میں تمہارا اکیلا اللہ ہوں, میرے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے, مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے, میں ہی تمہارا اکیلا اللہ ہوں, یہ ساری طاقت میری ہے, میں نے تمہیں پیدا فرمایا ہے, میں اکیلا اللہ ہوں, تم میری عبادت کرو. فاعبدنی, تم میری عبادت کرو, تم میری بات مان کر زندگی گزارو. اللہ تعالیٰ قرآن میں کھلا اللہ تعالیٰ سمجھائے ہیں. تو وہ اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ میرے بندو کہ, اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بھی فرمائے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, سنو میرے بندو میری بات مانو, میری عبادت کرو اور میرے ذکر کے لیے اپنا کچھ وقت, اپنا کچھ ٹائم نکالو, کیونکہ یہ دنیا کی زندگی میں دلوں کا سکون اللہ کے یاد میں چھپا کے رکھا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, دلوں کو سکون ملتا ہے اللہ کی یاد سے. الا سنو بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے ہی دل کو سکون ملتا ہے. سکون اللہ اپنی یاد میں چھپا کے رکھے ہیں. اللہ کی یاد کو چھوڑ کر یہ دنیا کے سامان کے پیچھے, یہ دنیا کے سکون کے پیچھے, یہ دنیا کی چیزوں کے پیچھے, یہ دنیا کی خوبصورتی کے پیچھے, یہ دنیا کی رنگت اور زیب و زینت کے پیچھے سکون اللہ چھپا کے نہیں رکھے, بلکہ یہ جتنی دنیا زیادہ ملے گی اتنا ہی انسان کا دماغ اچٹ جاتا ہے. یہ انسان کو جتنی دنیا ملتی ہے اتنی ہی مشکلیں بڑھ جاتی ہے. دیکھیے رکشہ چلانے والا, دھوتی باندھ کے زندگی گزارنے والا, جھاڑ کے نیچے جینے والا, بھینس بکری گائے بیل بکریاں وغیرہ چرانے والا, لکڑی جو بازو میں رکھ لیتا ہے, جو اس کے کاندھوں پہ ٹوال ہوتی ہے وہ سر کے نیچے رکھ کر جھاڑ کے نیچے میٹھی میٹھی نیند سو جاتا ہے. کچھ بھی ہے ہی نہیں دنیا, سکون کی نیند آتی ہے. اب وہ آدمی کو دیکھو جو آدمی کروڑ پتی ہے, عالیشان بلڈنگ ہے, عالیشان منزل ہے, ایک سے ایک گھر ہے, اوپر چڑھنے کے لیے گھر پہ سیڑھی چڑھنے پہ تکلیف ہوگی, لفٹ کا سہارا ہے. اب کیا کرے گا؟ سکون کی نیند آتی نہیں. اب اس کی حفاظت کے لیے گھروں میں کتوں کو پالنا پڑے گا. جس کے پاس دنیا نہیں ہے وہ جنگل میں جھاڑ کے نیچے میٹھی نیند سو رہا ہے. جس کے پاس دنیا ہے اس کو اے سی کے گھروں میں رہنے کے باوجود اس کا دل اندر سے دھڑ دھڑ کہہ رہا ہے, اور نیچے گراؤنڈ فلور پہ جو ہے کتوں کا بندوبست ہے. کہ کیوں؟ کہ کوئی چور سے باہر سے کوئی انسان آیا تو وہ کتا باہر کے لوگوں سے اس کی حفاظت کرے, اس کے مال کی حفاظت کرے. بتانا کیا ہے, دنیا اور دنیا کی چیزوں میں ہرگز چین و سکون نہیں ہے.
بلکہ چین اور سکون جو اللہ رکھے ہیں وہ اللہ اپنی یاد میں چھپا کے رکھے ہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ میرے بندو تمہارے دل سکون سے خالی ہے، تمہارے دل تکلیفوں سے بھرے ہوئے ہیں، تمہارے جسم بیماریوں کے پتلے بنے ہوئے ہیں، تمہارا دماغ ہمیشہ ٹینشن میں ہے. میرے بندو صبح ایک ہوتی ہے، تمہارے دماغوں میں 5 کام ہوتے ہیں. جب تم بستر پہ جاتے ہو تمہارے دماغوں پہ سووں کام مصیبت کے آ جاتے ہیں. صبح ہوتی ہے سمجھتے ہیں کہ آج کی یہ تکلیف ختم ہوگی، لیکن شام ہونے سے پہلے کوئی دوسری بھی بڑی جو ہے مصیبت آ کر پڑتی ہے. کہ میرے بندو اللہ کو چھوڑ کر، اللہ فرما رہے میرے بندو مجھے چھوڑ کر، مجھے بھول کر جینا اپنے سروں پر تکلیفوں کا پہاڑ لینا ہے. میرے بندو مجھے یاد کرتے ہوئے تم زندگی گزارو گے. دنیا کے تکلیفوں کا پہاڑ بھی تمہارے اوپر آئے لیکن وہ تکلیف، وہ غم، وہ بیماری تمہیں کوئی نقصان نہیں دے گی. اللہ کی یاد کے ساتھ زندگی ایسے ہی ہے جیسے واٹر پروف واچ ہوتا ہے. گھڑی کے اندر پانی ہوتا ہے لیکن وہ پانی گھڑی کو کوئی نقصان نہیں دیتا. جس کا دل اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہوتا ہے، جو 24 گھنٹوں کی زندگی میں اللہ کو صبح شام یاد کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی مان کے زندگی گزارتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں عافیت عطا کرتے ہیں، موت تک انہیں عافیت کی زندگی دیتے ہیں. اور ایسے والوں کے لیے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بڑی جنت بنا کے رکھے ہیں. میرے بھائیوں یہ ہے اللہ تعالیٰ کا ہم پر حق، مسلمانوں پر. آج مسلمان اللہ کے حقوق کو بھول گیا ہے، اللہ کے حقوق کو ادا کرنے کی فکر اور کوشش نہیں کر رہا ہے. ماں باپ بھی اس بات پر اپنی اولاد کو دھیان نہیں دلا رہے ہیں کہ اے بچوں کہ جب تک تم اللہ کے حقوق ادا کرتے رہو گے تم اللہ کے سائے میں رہو گے. اے بچوں جس دن تم اللہ کے حقوق کو ادا کرنا چھوڑ دو گے تو پھر اللہ کی رحمت کا سایہ بھی تم پر سے ہٹ جائے گا. آج ماں باپ اپنے اولاد کا دل اور دماغ کس طریقے سے بنا رہے ہیں. یہ دنیا سے سکون ملے گا، یہ مال سے سکون ملے گا، زیادہ پیسہ آیا تو عزت ملے گی، زیادہ پیسہ آیا تو خوشی ملے گی، زیادہ پیسہ ملا تو عافیت کی زندگی ہوگی. اس چیز کے بارے میں ماں باپ اپنے اولاد کا ذہن بنا رہے ہیں، لیکن ماں باپ اپنی اولاد کا یہ ذہن نہیں بنا رہے ہیں کہ بچوں کبھی بھی جان جائے مگر اللہ کو نہ چھوڑنا، اللہ کو نہ بھولنا، اللہ سے نہ ٹوٹنا، اللہ سے نہ کٹنا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا، اللہ کی بات مان کر جینا، اللہ کی بات مان کے زندگی گزارنا. چاہے امیری رہے، چاہے غریبی رہے، چاہے غم میں رہے، چاہے خوشی میں رہے، ہر حال میں بچوں اللہ کی بات مان کے زندگی گزارنے میں یہ دنیا کی چین و سکون، یہ دنیا کی زندگی عافیت سے گزرے گی. اور مرنے کے بعد لامحدود زندگی، کروڑوں سال کی زندگی ہے، وہاں پر بھی اللہ کی مدد ساتھ میں رہے گی اور اللہ تمہیں جنت عطا کریں گے. میرے بھائیوں کہ آج ماں باپ کا خود دل دماغ اس طریقے سے نہیں بنا ہوا ہے کہ اللہ کی بات مان کر جینے میں کتنا سکون، کتنا فائدہ ہے. یہ ہمارے مسلمان یہ فائدے اٹھائے کہاں؟ آج ہم مسلمان بے دینی اور جہالت کی انتہا یہ ہے کہ دنیا سے جو فائدہ ہوتا ہے اس کا یقین ہمارے دلوں میں ہے، لیکن اللہ کی بات مان کر جینے میں جو فائدہ ہوتا ہے اس کا یقین اور اس کے فائدے ہمارے دل ان چیزوں سے خالی ہے کیونکہ ہم نے اللہ کی بات مان کر زندگی گزارنا شروع نہیں کی ہے. تو اس واسطے سب سے پہلی جو ٹاپک تھی آج ہماری کہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کے حقوق کیا ہیں. بندوں پر اللہ تعالیٰ کے حقوق یہ ہے کہ اللہ کی بات مان کے زندگی گزارنا، وہ کام کرنا جو کام کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا. مثال کے طور پر اولاد ہے، ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے جو ہے نماز چھوڑ رہے ہیں، فرض چھوڑ رہے ہیں، یا ماں باپ بھی فرض نمازیں چھوڑ رہے ہیں. مطلب کیا؟ اتنے بڑے اللہ کیا حکم توڑ رہے ہیں. کیا یہ اولاد آگے چل کر یہ اولاد آگے بڑھ کر یہ خوشگوار اور نامکار اور سکون اور عافیت والی زندگی یہ اولاد کو ملے گی؟ اور جو اولاد چھوٹے جب سے ہی اللہ کے حکم کو توڑ کر جینا سیکھے ہیں،
औलाद अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं, औलाद फराइज और वाजिबात वगैरह छोड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि माँ बाप औलाद अल्लाह की नाफरमानी करने पर माँ बाप भी राजी हैं, माँ बाप को भी कोई गम वगैरह नहीं है, और माँ बाप को भी इस बात की कोई परवाह नहीं है दुनिया की जिंदगी में मेरी औलाद अल्लाह की नाफरमानी करके मरने के बाद जहन्नम में जले तो भी मैं इसको देखता रहूंगा, मैं इसको देखती रहूंगी, मुझे कोई उसकी परवाह ही नहीं है। हाँ, स्कूल नहीं गए तो मैं मारूंगा, सही पढ़े नहीं पढ़े तो मैं डांटूंगा, अगर जो है गलत काम कर रहा तो मैं मारूंगा, क्योंकि तेरी दुनिया की जिंदगी इससे बर्बाद होती है। दुनिया की जिंदगी बर्बाद होने का माँ बाप को यकीन है, माँ बाप को उसकी फिक्र है, लेकिन जो करोड़ों साल की जिंदगी तबाह और बर्बाद हो रही है उसके माँ बाप को कोई फिक्र नहीं है, तो मुसलमान इस्लाम से करीब नहीं हुआ। इस्लाम मुसलमानों के दिलों में सही माने में नहीं उतरा। इसी वास्ते मुसलमान इस्लाम में अमाल के एतबार से बहुत कमजोर है, और जो कौम अपने इस्लाम और अपने मजहब के एतबार से अमाल में कमजोर होती है उस कौम से अल्लाह की मदद खत्म हो जाती है। अब वो तरक्यात की सीढ़ी से गिरने लगती है, नीचे उतर जाती है। गलत मजहब के लोग उस कौम पर हुकूमत करते हैं। ये वही दौर है, ये वही दौर है जिस दौर से हम और आप चल रहे हैं। तो सबसे पहली चीज है, हम सब के लिए, सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए जरूरी है कि अल्लाह के हुकूक को अदा करने की फिक्र करें और उस पर तवज्जो दें, खूब तवज्जो दें। ना मैं अल्लाह के हुकूक को छोड़ूंगा, ना मेरी औलाद छोड़ेगी, ना मेरे घर वाले छोड़ेंगे, ना मेरे रिश्तेदार छोड़ेंगे, इसके बारे में मुझे तवज्जो देना है। अल्लाह के हुकूक को अदा करने की फिक्र करें कि अल्लाह की बात मान के जिंदगी गुजारना, वो काम जिनके करने से अल्लाह खुश होते हैं और वो काम जिनके न करने से अल्लाह खुश होते हैं, इसको कहेंगे इबादत। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो तुम जानते हो अतदरी मा हक़्क़ुल्लाहि अलल इबाद, बंदों पर अल्लाह ताला के हुकूक क्या है? साहबी ने कहा अल्लाह और अल्लाह के रसूल ही सबसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़इन हक़्क़हु अलैहिम अन यअबुदूहु वला युश्रिकू बंदों पर अल्लाह ताला का हुकूक ये है कि हक ये है कि बंदे उसकी इबादत करें। और दूसरी चीज बताया कि वला युश्रिकू बिही शैआ, और अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराए। जमीन के बनाने में अल्लाह अकेले है, आसमान के बनाने में अल्लाह अकेले है, सारी दुनिया के निजाम को चलाने में अल्लाह अकेले है। इसकी कोई औलाद नहीं है, अल्लाह की कोई बीवी बच्चे नहीं है, अल्लाह की कोई खानदान नहीं है, अल्लाह को किसी की जरूरत नहीं है, अल्लाह को किसी की मदद की जरूरत नहीं है, अल्लाह किसी के काम के पूरा करने में अल्लाह को बंदों का सपोर्ट, किसी और का सपोर्ट की उसकी जरूरत नहीं है। उसकी शान यह है जब वो कोई काम करना चाहता है तो कुन फयकून, कि बस अमरे कुन से उसका काम हो जाता है। जब अल्लाह चाहते हैं ये हो जा तो फौरन वो चीज हो जाती है। वो हर चीज से बेनियाज है, उसको किसी की जरूरत नहीं है, उसको किसी की ताकत की जरूरत नहीं है। वो सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई नहीं है, उसको किसी की जरूरत नहीं है कि वो बड़ी जात बेनियाज है। अल्लाहुस समद, अल्लाह बड़े बेनियाज हैं। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ना उसके कोई माँ बाप हैं, ना वो किसी को जना, ना उससे कोई जना गया है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और अल्लाह ताला के बराबर कोई नहीं है, उसके बराबर कोई नहीं है, वो अकेली जात है। इसलिए वला युशरिकू बिही शैआ, कि वो अल्लाह के पास जो ताकत है किसी के पास भी वो ताकत नहीं है, उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना है, उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना है। कि हर नबी आकर भी लोगों को यही बात बताते थे। अब ये जो चल रहा है, गैर मुस्लिमों का त्यौहार के टाइमिंग चल रहे हैं, मट्टी के पुतलों, अपने हाथों से मट्टी के पुतले बनाकर जो है महलों में बिठाते हैं। खासतौर पर शहरों में तो ये नहीं होता, लेकिन मंडलों के अंदर, देहातों के अंदर होता है। मंडलों के अंदर, देहातों के अंदर मुसलमानों की आबादी कम होती है, गैरों की आबादी ज़्यादा होती है। और ये मुसलमान माँ बाप मुसलमान हैं जो अपनी खुद भी दीन नहीं सीखे और अपनी औलाद को दीन नहीं सिखाते हैं। और ये गैर मुस्लिम बच्चों के माहौल में मुसलमान बच्चे रहकर क्या करते हैं, वो पुतलों के सामने रातों में डीजे लगाकर नाचते हैं। वला युशरिकू बिही शैआ,
اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، جبکہ جب ساری دنیا کا اکیلا اللہ ہے اور وہ اللہ کے سامنے، وہ دنیا میں آنکھوں کے سامنے وہ اللہ کے علاوہ مٹی کے پتلوں کی پوجا ہو رہی ہو، تو ایسے وقت میں تم مسلمان ہو، تم اسے کیسے دیکھ سکتے ہو اور تمہارا دل کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ اس کے سامنے سے تم گزر سکو؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر تھے، جب مکے میں تھوڑے بتاں رکھے ہوئے تھے، لوگ جو اس کی پوجا وغیرہ کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تھے تو اپنا سر نیچے جھکا کر فوراً جلدی سے وہاں سے نکل جاتے تھے، اس کی طرف پلٹ کر گھور کے نہیں دیکھتے تھے۔ ہمارا کام بھی یہی ہے، وہ پتلے بنائے ہوئے، دل میں نفرت ہونی چاہیے، نہ شرک کی نفرت ہونی چاہیے، دل میں دعا دینی چاہیے، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ مٹی کے پتلوں کو پوجا کرنے والے لوگوں میں پیسے والے بھی ہے، ہم سے زیادہ مالدار ہے، ہم سے زیادہ خوبصورت ہے، ہم سے زیادہ عقل والے ہیں، لیکن اس کے باوجود میرے پیارے اللہ تیری کتنی محبت ہم پر ہے کہ تو نے ہمیں چن کر مسلمان کے گھر میں پیدا کرا ہے، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے میرے اللہ مٹی کے پتلوں کو اپنا خدا بولنے سے ہم بچ گئے ہیں۔ یہ لوگ ہم سے ہر چیز میں بھی یہ اعلیٰ ہے، لیکن تیرا فضل تیرا کرم تھا، تو نے ہمیں مسلمان بنایا، لیکن یہ لوگ ہر اعتبار سے ہم سے اعلیٰ ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی عقل نہیں سمجھ سک رہی ہے یہ مٹی کے پتلے خدا کیسے ہو سکتے ہیں، یہ مٹی کا پتلا اللہ کیسے ہو سکتے ہیں۔ ان کو غیروں کے گھرانوں میں پیدا فرمایا، ماں باپ کو دیکھ کر اولاد، اولاد کو دیکھ کر اولاد، اولاد کو دیکھ کر اولاد، شیطان ان کو غلط چیزوں کے بارے میں اس کو صحیح سمجھا دیا، ان کے دل اور دماغ میں بٹھا دیا، بس وہ موت تک اسی راستے پہ وہ زندگی گزاریں گے اور اس طریقے سے کفر و شرک کی حالت میں مریں گے تو پھر کروڑوں کی جہنم ہے۔ اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اللہ کے سامنے رونا چاہیے کہ اللہ آپ تو چن کے ہمارے کو مسلمان بنائے، اللہ ہمیں چن کر مسلمان بنائے ہیں۔ کتنی اللہ ہم سے محبت ہے، اللہ ہم سے کتنی محبت ہے، کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہمارے اللہ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ کبھی اپنے نفس سے سوال کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کئی کو مسلمان کے گھر میں پیدا فرمائے، اگر چاہتے تو اللہ غیروں کی طرح غیروں کے گھر میں بنا سکتے تھے نا، لیکن اللہ ہم سے محبت ہے۔ ہر مسلمان کو اللہ کی اس محبت پر جان دے دینا چاہیے، اللہ کی چن کے اللہ مسلمان کے گھر میں پیدا کرے۔ ہم اللہ کے پاس سوال نہیں کرے پوچھنے کہ میرے پیارے اللہ تو مسلمان کے ماں کے پیٹ میں ہمیں پیدا فرما، اب اللہ سے پوچھے نہیں، لیکن اللہ بن مانگے اپنی پسند سے، اپنی چاہت سے مسلمان کے گھر میں چن کے اللہ مسلمان بنایا۔ اللہ ہمیں چن کے مسلمان بنائے، لیکن آج ہم کیا کریں؟ چن کے آئے ہیں لیکن چن کے مسلمان بنائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے بات ماننے کے واسطے مسلمان تیار نہیں ہے، وہ مسلمان اپنی اولاد کو اللہ کا پکا بندہ، نیک بندہ بنانے کے واسطے تیار نہیں ہے، وہ مسلمان اپنی اولاد کو اللہ کے بتائے ہوئے قانون پر چلانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور خود مسلمان اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون اور اسلام اور شریعت پر عمل کرنے کے اس پر مسلمان تیار نہیں ہے۔ میدان محشر میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کیا جواب دیں گے اگر اللہ کہے میرے بندے میں تو تجھے چن کر مسلمان کے گھر میں پیدا کرانا، لیکن تو دنیا کی زندگی کے اندر جو ہے کہ میرے اسلام کو تو اتنا لائٹ لے لیا، مجھے اتنا بھول کے تو زندگی گزارا۔ کتنے دن ایسے ہوئے جو قرآن کو اپنے ہاتھوں سے نہیں چھوا، کتنے دن ایسے ہوئے تو نے قرآن نہیں پڑھا، اور کبھی میری اپنی دنیا کی زندگی کے اندر غیروں کی طرح تیری زندگی ہوتی تھی، غیر مسلم مرد غیر مسلم عورتوں کی طرح تیری زندگی گزرتی تھی، لیکن کبھی عبادت اللہ کے لیے پکے مسلمان بن کر تو دنیا میں جیا کیوں نہیں؟ مجھے بھول کر جیا۔ اللہ فرما رہے کہ میرے بندو کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا سکون تو میں اللہ کی یاد میں چھپا کے رکھا ہوں۔ اور سنو ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، لیکن دوسری بات بھی قرآن مجید میں اللہ فرمائے یاد رکھو جو میرے ذکر سے جتنا کٹتا رہے گا، مجھے یاد کرنے سے دور ہوتا جائے گا، اور جو مجھ سے کٹے گا، جو مجھ سے ٹوٹے گا، جو میری بات نہیں مانے گا، جو دنیا کی زندگی میں اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا، جو دین سے دور ہو کر زندگی گزارے گا، قرآن سے دور ہو کر زندگی گزارے گا، نماز سے دور ہو کے زندگی گزارے گا، ذکر سے دور ہو کے زندگی گزارے گا، شریعت اور اسلام کے احکام کی تعلیمات سے دور ہو کے زندگی گزارے گا، جو مجھے غافل اور جو مجھے بھول کر زندگی گزارے گا، جو مجھے چھوڑ کے زندگی گزارے گا، فإن له معیشۃ ضنکا، کہ میرے بندو اس کی دنیا کی زندگی تنگ دستی سے بھر دوں گا۔ اللہ اکبر، کون بول رہے ہیں یہ؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں۔ آج ہم نے اتنے بڑے اللہ کو پہچانا نہیں، یہ ہماری غلطی ہے مسلمانوں کی۔
اگر مسلمان اللہ کو پہچانتے اور اللہ کی ذات پر جیسی یقین اور ایمان لانا ہے ویسا ایمان لا کر دنیا میں جیتے، جیسے توکل کرنا، جیسا بھروسہ کرنا ہے ویسا بھروسہ کر کے جیتے، تو اللہ تعالیٰ چھت پھاڑ کر اس کی آسمان سے روزی اللہ اتار دیتے، چھت پھاڑ کر اللہ اس کی روزی کو جو ہے آسمان سے اتار دیتے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں کہ ہمیں اللہ کی ذات کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اللہ بڑی پیار والے ہیں، اللہ بڑی محبت والے ہیں۔ اگر کچھ تکلیف آئی ماں باپ کو بولے تو بھی وہ ماں باپ کے ہاتھ میں نہیں ہے تکلیف کو دور کرنا۔ اگر کسی چیز کی ضرورت پڑی تو ہم اپنے پکے دوست کو بولے تو بھی وہ دوست بھی وہ ضرورت پوری نہیں کر سکتا۔ کوئی بڑی بیماری آئی اور ہمارے پاس کروڑوں روپے ہے، وہ کروڑوں روپے کسی ڈاکٹر کو دے کے کہہ دو کہ مجھے موت سے بچا لے، مجھے یہ بیماری سے بچا لے، یہ پیسے تو جو ہے کروڑوں روپے ہے، کروڑوں روپے کو بولو کہ یہ پیسہ تو مجھے اپنی بیماری سے بچا لے، لیکن وہ پیسہ نہیں بچا سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ اللہ کی ذات وہ ہے، ہر مشکل بیماری کو بھی اللہ شفا دے سکتے ہیں، ہر بڑی مصیبت کو اللہ ٹال سکتے ہیں، ہر ضرورت کو اللہ پوری کر سکتے ہیں۔ شرط ہے کوئی اللہ سے دوستی کرے، شرط ہے کوئی اللہ کو اپنا جگری فرینڈ بنائے، شرط ہے کوئی اپنے ماں باپ سے زیادہ اپنے اللہ سے پیار کرے، شرط ہے کوئی اپنے جگری دوست سے زیادہ اپنے اللہ سے تعلق کو مضبوط کرے۔ اللہ تعالیٰ سے تنہائی میں اللہ سے بات کرنے کی ضرورت ہے، سجدے میں اللہ سے بات کرو، دعاؤں میں اللہ سے بات کرو، تنہائی میں اللہ سے بات کرو اور اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندو قال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ میرے بندو تم اپنے رب سے مانگو، مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو، مجھ سے پوچھو، میری عبادت کرو۔ وہ اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں، لیکن ہم اللہ کو چھوڑ کے دنیا والوں پر ہم امید لگا کے بیٹھے ہیں۔ تو آج مسلمان کا یقین جس طریقے سے ہونا ہے اس طریقے سے مسلمان کا یقین نہیں ہے۔ اللہ کی ذات پر اگر بھروسہ کر لیتے، آج ہم دنیا والوں سے جو ہم امید لگا کے بیٹھے ہیں، دنیا کے لوگوں پر جو ہمارا یقین ہے، جو ہماری جو ہے بھروسہ ہے، اتنے میں سے تھوڑا سا بھی 5% بھی اللہ کی ذات پر ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارا مقام بہت بلند، بہت قریب ہوتا ہے۔ اسی واسطے اللہ کو پانے کی فکر کرنا ہے، اللہ کو پانے کی، اللہ کو حاصل کرنے کی، اللہ سے دوستی کرنے کی کوشش فکر کرنا ہے۔ اس دنیا کے اندر ماں باپ اپنی اولاد کے لیے کچھ بھی نہ کرے، اگر یہ کام کر لیے تو بہت بڑی چیز ہے۔ دنیا کی زندگی میں ماں باپ اپنی اولاد کو اللہ کا پیارا بنا کے جائے۔ دنیا کی زندگی میں ماں باپ اپنی اولاد کو اللہ کا دوست بنا کے چلا جائے کہ اپنی اولاد اپنے اللہ سے محبت کرنے والے بن جائے۔ یہ کام کر لیے تو بس سے وہ اللہ دنیا کو تمہاری اولاد کے قدموں میں اللہ پھینک دیں گے، وہ اللہ دنیا کو تمہاری قدموں میں پھینک دیں گے۔ جس کا دل، جو انسان اللہ کا محبوب بن جائے، اس کے دل میں ارادہ ہے میں اللہ کو پانا، اللہ سے دوستی کرنا، اللہ سے تعلق اپنا مضبوط کرنا، یہ جس نے اللہ کو اپنا بنا لیا ساری دنیا اس کی ہو جائیں گی۔ بس اس بندے کے لیے کوئی موت نہیں ہے۔ جو مرد ہو یا عورت ہو اللہ کو اپنا بنا لیے، ان لوگوں کے لیے موت نہیں ہے۔ اگر دنیا سے مر جائیں گے تو بھی خوشی خوشی جائیں گے، وہ اللہ سے ملاقات ہے، وہ بڑی جنت اللہ بنا کے رکھے ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ عشاء کے وقت، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر عشاء کے بعد مجھے مکے کی پتھریلی زمین کی طرف لے کر چلے۔ اپنے ہاتھ سے کچھ لکیر ڈالے ہیں، ایک گول دائرے کی شکل میں لکیر کھینچے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ دیکھو تم اس دائرے کے اندر رہو، اس دائرے کے اندر تم رہو، اس دائرے سے باہر تم نہیں نکلنا، اور بہت سارے لوگ آئیں گے لیکن اس دائرے سے اندر داخل نہیں ہوں گے، اس دائرے کے بازو میں بیٹھ کر وہ بھی تم سے بات نہیں کریں گے اور تم بھی ان سے بات نہیں کرنا۔ اور وہ صحابی اس طریقے سے بیٹھتے بیٹھتے پوری رات گزر گئی،
गोल जो लकीर डाले हैं उसी में वो सहाबी बैठे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, हुजूर जो लकीर डाले हैं वो दायरे से बाहर ही है। हुजूर ने मुझे मना फरमा दिया कि वो भी मुझसे बात नहीं करेंगे, मैं भी उनसे बात नहीं करूंगा। लेकिन वो मखलूक को सही माने में मैं नहीं समझ सका कि आया वो है कौन। बस उस तरीके से वो लोग सुबह तक थे, लेकिन कोई आ रहा है उस दायरे से टकरा कर वो बाहर ही गिर रहा है, दायरे के अंदर कोई भी नहीं आ रहा है। सुबह होने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो अब तक अपने आप को देखता ही रहा, यानी मैं रात में सोया नहीं हूँ, इसी तरीके से बैठा हुआ था। असल में हुआ क्या, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्नातों को ईमान की दावत देने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, सहाबी को वहां ठहरा करके। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों के भी नबी हैं, जिन्नातों के भी नबी हैं, क़ियामत तक के लिए नबी है, सबके नबी हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सहाबी के रान पर सर रख कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाए, थोड़ी देर के लिए लेटे। हुजूर की आंख लग गई। वो सहाबी फरमाते हैं, मैं क्या देखता हूं कि कुछ लोग आए हैं साफ व शफाफ सफेद लिबास में मलबूस, सफेद लिबास पहनकर वो लोग आए हैं, और आकर चंद लोग हुजूर के सर के पास बैठ गए, चंद लोग हुजूर के पैर मुबारक के पास, कदम मुबारक के पास बैठ गए। बहुत ही खूबसूरत इंसान थे वो, आज तक इतनी खूबसूरत इंसानों को मैंने कभी नहीं देखा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा है और वो आपस में बातें कर रहे हैं कि ये कितनी बड़ी जात है, ये कितनी बड़ी हस्ती है, इनका मकाम कितना बड़ा है, इनको जितना मिला उतना किसी नबी को नहीं मिला। वो आपस में बातें कर रहे हैं। मतलब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकाम अल्लाह के पास है उतना बड़ा मकाम किसी नबी के नहीं है, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से जितनी नेमतें दिए हैं, जितनी चीजें अता करे हैं, उतना किसी नबी को अता नहीं करे। ये आपस में बैठकर बोल ले रहे। ये सहाबी जिनके रान पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर रखे लेटे हुए हैं, वो सहाबी सुन रहे हैं। और फिर फरमाया, ये वो हैं कि जिनकी आंख सोती है, जिनका दिल सुनता है। तनामु ऐनाया वला यनामु कल्बी, कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये भी थी, हुजूर की आंख सोती थी, हुजूर का दिल जागता था हमेशा। हुजूर की आंख सोती थी, दिल मुकम्मल जागता था, वो अल्लाह की जिक्र में रहता था। और फिर फरमाया, इसको एक मिसाल देके वो फरिश्ते आपस में बात कर रहे थे। मिसाल ऐसे ही है, एक सरदार है जिसने एक आलीशान मकान बनाया और जिसमें आला दस्तरखान बिछाया, और उस दस्तरखान पर मुख्तलिफ किस्म की लज्जत की चीजें उस दस्तरखान पर रखा, और सारी दुनिया के इंसानों को इस दस्तरखान की तरफ बुलाने वाले को भेजा। अब जो बुलाने वाले की दावत को कबूल कर लिया, वो लज्जतों को, वो नेमतों को हासिल कर लिया, फैज़याब हो गया, फायदा उठा लिया, सुकून की जिंदगी मिल गई, राहत की जिंदगी मिल गई, इज्जत की जिंदगी मिल गई, खैर उसको मिल गया, वो फायदे में हुआ। और सारी दुनिया के इंसानों को इस दस्तरखान की तरफ बुलाने वाला बुलाया। जो लोग नहीं आए हैं, अब सरदार पर हक है कि वो नहीं आने वाले लोगों को सजा दे। और ये बोलकर जो है ये लोग वहां से चले गए। ये लोग जाने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए, उठे और सहाबी से अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि सुना है तुमने कि उन लोगों ने क्या कहा? और फरमाया कि क्या तुम जानते हो इन लोगों को? अल्लाह व रसूलुहु आलम। तो सहाबी ने कहा कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल ज़्यादा जानते हैं, ज़्यादा बेहतर जानते हैं उनको। तो कहा तो ये तो फरिश्तों की एक जमात थी, वो आपस में क्या बात कर रहे थे। उन लोगों ने एक मिसाल दी है, वो सरदार जिसने एक आलीशान मकान बनाया, दस्तरखान बिछाया, जिस पर मुख्तलिफ किस्म के मेवे वगैरह रखे, वो सरदार, वो मिसाल में वो एक एग्जाम्पल जो दिए हैं, वो एग्जाम्पल में जो सरदार है वो अल्लाह ताला है। और ये आलीशान मकान और ये दस्तरखान ये जन्नत है। सारे लोगों को इस दस्तरखान की तरफ बुलाने के लिए भेजा, वो मैं हूं, वो अल्लाह के नबी हैं।
اب نبی میں ہوں، دنیا میں لوگوں کو اللہ کی جنت کی طرف، اللہ کے دسترخوان کی طرف بلایا ہوں، جو میری بات کو مان کر آ گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو میری بات کو نہیں مانا، میری بات کو مان کے نہیں آیا کہ وہ ناکام ہوا، اب اللہ تعالیٰ اسے سزا دیں گے، یعنی جہنم۔ ہاں، تو اس میں کیا، اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ اللہ کی بات کو مانے اور اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ دنیا میں اگر یہ کام کر لیے، اذا فعلوا ذلک، جب وہ لوگ ایسا کرے، یعنی لوگ اللہ کی بات کو مان کے چل رہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہے، جب لوگ ایسا کرے تو اب اللہ پر حق کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَتَدْرِي مَا حَقُّهُمْ عَلَيْهِ، جب لوگ ایسا کرے تو اللہ پر اب بندوں کا حق، اللہ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دے۔ اللہ کی بات مان کے کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اللہ پر یہ حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو عذاب نہیں دیں گے۔ کتنی باتیں اس حدیث میں ہمیں معلوم ہوئی ہے۔ مرنے کے بعد عذاب بھی ہوگا ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی نہیں مان کر زندگی گزاریں گے، اللہ کو بھول کر، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ سے ہٹ کر، اللہ سے کٹ کر، اللہ کو بھول کر جو زندگی گزاریں گے ان کو عذاب ہوگا مرنے کے بعد۔ لیکن جو دنیا میں اللہ کی بات کو مان کر چلیں گے تو اللہ کے نبی فرما رہے اللہ یعذبہم، کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دے، اللہ ان کو عذاب نہیں دیں گے۔